دنیا بھر میں $74 سے فی بیرل سے 64 پہ آ گیا ہے، اور یہ پیسے جو ہے عوام کو ٹرانسفر کرنے کی بجائے جو ہے یہ اس کو ٹال کے جو ہے لیوی بڑھا دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی وہ بلوچستان کی سڑکیں بنا رہے ہیں. کیا کریں ہم؟ عامر بھائی، پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کو سیاسی بے یقینی نے اور پولیٹیکل کرائسس نے گرپ میں لیا ہوا ہے، اور اس سیاسی بے یقینی اور اس سارے ماحول کی جو ساری قیمت ہے وہ اس ملک کے عوام نے ادا کی. دیکھیں، اب یہ جو فگرز ہیں یہ غیر معمولی فگرز ہیں کہ اس وقت تقریباً 45% پاکستان ورلڈ بینک کے مطابق سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے اور پاکستان میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. یہ ہم لوگوں کی وجہ سے کہ ہم نے جو سیاسی بے یقینی، اپنے جھگڑے آپس میں ہم نہیں سالو کر سکے، ہم نے جو لوگوں کی زندگی مشکل بنائی، جہاں کہیں بھی تھوڑا سا ریلیف دینے کی اگر گنجائش پیدا ہوتی ہے تو عوام تک وہ ضرور منتقل کرنی چاہیے. سفید پوش طبقے کی پچھلے اس پورے 10 سالوں میں، خصوصاً پچھلے 3-4 سالوں میں، یقین مانیے کہ ان کی چیتھڑے اڑ چکے ہیں. تو میں نے تو جب حکومت نے 5-6 روپے بجلی کی قیمت کم کی، میں نے اس کانٹیکسٹ میں اس کو بھی خوش آئند کہا کہ یار خدا کا شکر ہے، مجھے اس چیز سے میں بالکل انکار نہیں کرتا کہ یہ حکومت غیر نمائندہ ہے، یہ حکومت لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، غیر اخلاقی حیثیت ہے اس حکومت کی، لیکن جو پاکستان کے لوگوں کو جتنا بھی ریلیف ملے اس پہ ہم شکر کرتے ہیں. تو یہ جو اس وقت ایک اپرچونٹی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ ریلیف منتقل کیا جائے، وہ انہوں نے منتقل نہیں کیا، اور ساتھ میں اب یہ کہہ دیا کہ ایک سڑک بلوچستان میں بنائی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر مزید ترقیاتی کام ہو، لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو پیسہ حاصل ہوگا یہ پیسہ اس طرف نہیں جائے گا. یہ پیسہ حکومت ڈائریکٹلی وصول کرے گی اور پھر یہ ہماری ڈیٹ ری سروسنگ میں یا کسی اور شاہانہ ایکسپینڈیچر میں چلا جائے گا، لیکن یہ وہ سڑک بنانے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگا. آج اگر سڑکوں کو ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو سب سے بڑی سڑک کی اس وقت ضرورت ہے، جو ہماری نیشنل پرائرٹی میں نمبر 1 ہونی چاہیے، وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے، کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے. تو لیکن اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک لالی پاپ ہے جو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے جی کہ ان پیسوں سے بلوچستان میں سڑک بنائی جائے گی، ایسا مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی اس کی کوئی فیزیبلٹی تیار ہوئی ہے. ایک دم سے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا اور پھر اس طرح کے پروجیکٹس PSDP کے ذریعے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، کوئی اس کے اوپر سروے نہیں ہوا ہوگا، کوئی اس کی فیزیبلٹی تیار نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ پیسہ ڈیٹ ری سروسنگ میں یا کسی شاہانہ ایکسپینڈیچر کی طرف چلا جائے گا. دوسرا یہ آپ کے ہماری جو ہے نا انٹیلیجنس اور عام آدمی کو بیوقوف سمجھنا کہ جناب یہ کہہ کہ جی بلوچستان پہ ظاہر ہے کون خوش نہیں ہوگا کہ بلوچستان پہ سڑکیں بن رہی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے لیے وہ اس سال بھی نہیں بنے گی، وہ اس کے لیے ایلوکیشن ہوگی، PSDP میں ہوگا، فیزیبلٹی بنے گی، وہ ایک ٹرک کی بتی ہے. خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ نظر رکھتے ہیں چیزوں پہ کہ اس وقت یہ تیل کی قیمت اس لیے کم ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل ٹیرف وار جاری ہے، اس کی وجہ سے یہ تیل کے اوپر یہ اثرات پڑ رہے ہیں. اور ساتھ میں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ نے اس کو اینٹے اس کا بڑھا دیا ہے، اور 245% چین کے اوپر ٹیرف جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اپنے مضمرات ہیں. اب ہمارے اوپر جو ہے وہ اگر ہماری ایکسپورٹس کی ہمیں فکر کرنی چڑھے تو یہ ایک بینیفٹ تھا جو کہ ہمارے پاس آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ہم نے ٹرانسفر نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے مصطفیٰ آپ کی اجازت سے کہ اس وقت چونکہ اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہے کہ میکسیکو اور چین کی جو منڈیاں انہوں نے پراکسی کے طور پہ ویتنام اور میکسیکو کو کرتے تھے، ہمارے سے بھی ڈبل ٹرپل ٹیرف کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت گنجائش تھی کہ ہم اپنے آپ کو اپنی یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرتے. پہلے ہی ہماری معیشت نہیں چل رہی ہے، پہلے ہی برا حال ہے، تو یہاں پہ عوام کو بھی ریلیف دیتے اور معیشت کو بھی دیتے پٹرول کی قیمت کم کرنے سے، تو ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں سیاسی استحکام لا کر اور کاسٹ آف پروڈکشن کم کر کے کہ جناب تیل کی قیمت کم ہے، انڈسٹری کو بھی فائدہ ہونا ہے. کیا کہیں گے مصطفیٰ اس پہ؟ یہ دیکھیں، اس وقت آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ پوری دنیا اس وقت ایک ٹیرف وار کی طرف امریکہ نے جس طرح وہ شروع کی ہے، اور بڑے دو ہاتھیوں کا جو ٹکراؤ ہے چین اور امریکہ کا، اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پہ پڑیں گے. امریکن سٹاک مارکیٹس کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا کہ کس طرح وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز جو تھے وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. اسی طرح یورپ میں
اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جہاں پر ہم نے پاکستان کے مفادات کو بھی سامنے رکھنا ہے، ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آخر پاکستان کی جو ایک بہت بڑی منڈی تھی، سب سے بڑی منڈیوں میں وہ امریکہ تھی، اور جو پاکستان پہ بھی ٹیرفز لگے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس ساری صورتحال سے باہر نکلنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو بھی ریلیف دینا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو صورتحال ایک دم سے بنی ہے، اس میں اگر آپ یہ ریلیف منتقل کر دیتے لوگوں کو، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ایک ایفیکٹ آنا تھا سب سے پہلے ایگریکلچر کے اوپر، کہ اس وقت جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے زراعت میں، وہ مہنگے تیل کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور ابھی آلریڈی آپ کا جو کسان ہے اس کے ساتھ جو گندم میں کر دیا ہے حکومت نے، کہ اس وقت اس کی گندم 2000 روپے میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مجھے تو اندیشہ ہے کہ آنے والے سال میں گندم اس ملک میں صرف کسان اپنے گھر کے کھانے کے لیے اگا لے گا، باقی اس نے گندم نہیں اگانی، اور ہمیں اگلے سال، اس سال بھی ہم $1 ارب کے لگ بھگ تقریباً گندم امپورٹ کرنے پہ لگائیں گے، اور اگلے سال ہماری یہ بلینز آف ڈالرز ہم خرچ کریں گے گندم پاکستان میں لے کے آنے کے لیے۔ تو آلریڈی جو آپ کا کسان پریشان ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی، جو آپ کا شہر میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کو ایک سہولت حاصل ہو جاتی کہ کچھ پیسے بچتے انہیں، جو آج اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے، اپنے بلز نہیں دے پا رہے، یہ ان کے لیے ایک ریلیف ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی انڈسٹری ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس وقت نیگیٹو میں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جو بھی مصنوعات تیار کرتے ہیں وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتی، کیونکہ اس پوری ریجن میں سب سے زیادہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جو انرجی کی جو کاسٹ ہے، وہ آپ کی سب سے زیادہ ہے، انڈیا کے مقابلے میں، سری لنکا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش کے مقابلے میں۔ تو اگر ہم نے اپنی مصنوعات کو کمپیٹیٹو بنانا ہے تو اس کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن نیچے رکھنی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ اب بجلی کے اوپر کم ہے، اور انہوں نے اپنے آلٹرنیٹ خود اپنے یونٹس لگا لیے ہیں، اور تیل کی قیمت کم کرنا ایک بہت بڑا ان کو بھی بینیفٹ ہوتا۔ تو حکومت نے یہ نہ کر کے آئی تھنک یہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کی ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ ریلیف فوراً سے بیشتر پاکستان کے لوگوں کو منتقل ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ اس ماحول میں جہاں پر ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوئی ہے، ایک سانس لینے کی کیفیت تو ان میں واپس آتی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو فروری کے فگر آئے ہیں بڑے خوفناک رہے ہیں، پہلے ہی ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، یاد رہے کہ انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ کھپت جو ہماری لیبر کی ہے ادھر ہوتی ہے، اور وہ 3.5 جو ہے فروری کے اس میں -3.5 پہ جا رہی ہے۔ دوسری کھپت جو سب سے بڑی پاکستان کی لیبر کے 40% ہے، وہ زراعت سے منسلک ہے۔ تو زراعت کا جس طرح مصطفیٰ نے ذکر کیا، اس وقت کسان کا بہت برا حال ہے کہ ہمیں جو انٹرنیشنل قیمت ہے، اور جو جتنی منگوا کے میں نے حساب لگایا وہ 35 سے 4000 کے قریب ہمیں پڑے گی، تو باہر کے کسانوں کو دی جا سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ مصطفیٰ آپ کی اجازت سے بڑی اچھی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک گندم سپورٹ کا منظور کیا ہے، 15 روپے کا پیکیج، اور کہ جی یہ کسان کارڈ کے ذریعے یہ فنانشل سپورٹ دی جائے گی، اور جو ہے یہ ابیانہ اور فکس ٹیکس کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے، اور سٹوریج کی فیسلٹیز بھی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ مگر کسان کہتے ہیں کہ آپ یہ جو 15 ارب روپیہ ہمیں دے رہے ہیں تو یہ لالی پاپ ہے، آپ ہم سے سپورٹ پرائس نہ لے کے نہ دے کر ہماری جو اجرت ہے اس میں سے 300-400 ارب روپے کا ہمیں ٹکا لگا دیتے ہیں، پھر یہ بھیک کی صورت میں ہمیں آپ 15 ارب روپے کا پیکیج دے دیتے ہیں، کبھی ٹریکٹر سکیم، تو ہمیں ہماری اجرت دی جائے۔ مصطفیٰ آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ عامر بھائی، یہ بہت سمپل کیلکولیشنز ہیں، یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے۔ کسان کا جو سب سے بڑے جو خرچے ہیں ان کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں، ایک یہ تیل کی قیمت، پھر دوسرا کھادوں کی قیمت۔ کھادوں، اب یہ بھی ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا انٹرسٹ گروپ ہے یہ ہماری فرٹیلائزر کمپنیز کا، کہ جو پاکستان کے کسان کے نام پر اربوں روپے کی سبسڈیز وصول کرتی ہیں حکومت سے، کہ جناب ہم سستی کھاد تیار کریں گے، آپ ہمیں یہ پیسے دیجئے، اور پھر اس کے نتیجے میں آج تک وہ جو بینیفٹ ہے ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکا کسانوں کو، کسان آج بھی مہنگی کھاد خریدنے پہ مجبور ہے۔
تقریباً 10,000 کے قریب بوری ہے آپ کی، 10,000 کراس کر چکی ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ڈی اے پی کی. آپ کی تقریباً 4,000 روپے کی بوری ہے، 4,500 روپے کی ہے یوریا کی. تو یہ اگین یہ پوری ریجن میں آپ کے یہ ہائیسٹ ریٹس ہیں جو آپ کھاد کے کسان کو دے رہے ہیں. پھر تو یہ اس کے جو بڑے انپٹس ہیں جب آپ وہ کم نہیں کریں گے اور اس کو ایک لالی پاپ دے دیں گے کہ جناب یہ ٹریکٹر آپ لاکھوں ٹریکٹر تو دینے سے رہے، وہ تو بڑے محدود اور چیدہ چیدہ لوگوں کو ملیں گے جن کو اگر مل بھی پائے. تو جو لاکھوں کسان ہیں ان کو تو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. ان کو اگر حقیقی بینیفٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن، کاسٹ آف ان پٹ جو ہے وہ آپ کم کریں. وہ کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں. کسان کارڈ بلا شبہ کہ اگر اس کی اگر وہ صحیح طریقے سے مٹیریلائز ہوتا ہے تو جہاں پر حکومت کی تعریف بنتی ہے کرنا وہ ہم ضرور کریں گے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کو ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی فوسی کے آنے والے وقتوں میں اگلے سال پاکستان، بلکہ بزنس ریکارڈر میں کل پرسوں ایک خبر دیکھ رہا تھا، ان کا اپنا اداریہ تھا کہ پاکستان ویٹ کرائسس جو ہے اس کا سامنا کرے گا سپٹمبر اکتوبر میں. اور اس وقت ہمیں پاکستان میں پھر ایک بہت بڑی تعداد ویٹ کی باہر سے منگانی پڑے گی. تو ایک طرف آپ اس کرائسس کا بھی سامنا کر رہے ہوں گے سپٹمبر اکتوبر میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کی کاشت بھی مزید نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور فصل کی جانب چلے جائیں گے، لیکن اب وہ گندم کاشت نہیں کریں گے جو پچھلے 2 سال میں ان کے ساتھ ہوا ہے.